شاہ ذیشان کا مرحبا مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، جب بھی درگاہوں پہ جائیں تو بہت سے دوستوں سے جب بھی وہاں ملاقات ہوتی ہے تو ایک بات جو ہے وہ ان کی جو کردار سازی ہے اس کی تکمیل پہ میں ضرور بات کرتا ہوں۔ حضرت السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ حضرت یہ فرمائیے کہ آج کے دور میں آپ کو اور آپ کے والد صاحب دونوں کو مثال بنا کے کہہ رہا ہوں، آج کے زمانے میں تو اچھے اساتذہ جو ہیں وہ بھی نہیں ملتے، لیکن جب آپ درگاہوں کو دیکھیں تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ قبروں سے مانگنے آ جاتے ہیں، یہاں پہ وہ اپنا سارا دن گزارتے ہیں۔ کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ یہ جو طریقہ ہے، طریقت جسے ہم کہتے ہیں، یہ شاید آج کے دور کے لیے اتنا مناسب نہیں، لوگوں کو خدا سے ہی مانگنا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت شکریہ آپ یہاں تشریف لائے۔ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں یا لاہور چلے جائیں تو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پر لوگ اپنی جھولیاں بھرنے کے لیے جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا حضرت، اگر قبر پہ کوئی یہ ذہن لے کے جائے یا یہ ذہن لے کے جائے کہ یہاں میں جا رہا ہوں تو صاحب مزار جو ہیں میں ان سے مانگوں گا اور یہ مجھے اپنی ذاتی اختیار سے کچھ دے دیں گے، تو یہ عقیدہ رکھنا قطعاً مناسب نہیں ہے، قطعاً مناسب نہیں ہے۔ یہ تو شرک ہے، کیونکہ دینے والی ذات جو ہے وہ اللہ کی ہے اور اس کے حبیب علیہ السلام کی ہے۔ دینے والا اللہ ہے اور تقسیم فرمانے والی ذات جو ہے وہ رسول اللہ کی ہے۔ یہ حدیث پاک ہے رسول، بالکل، یہ سرکار اللہم اہدی وانا قاسم، یہ بخاری کی حدیث ہے، سرکار کل عالم نے ہی فرما دیا۔ اب جب بندہ اللہ والوں کے پاس جاتا ہے، چاہے وہ زندہ ہوں یا چاہے وہ مزار میں ہوں، تو وہ ان سے نہیں مانگتا بلکہ وہ ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا مانگتا ہے۔ قرآن کریم میں موجود ہے، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور حضرت مریم نبی تو نہیں ہے بلکہ وہ ولیہ ہیں، وہ ولیہ ہیں، نبی کی ماں ضرور ہے لیکن ولیہ ہیں۔ لیکن میں سوال کرنا چاہتا ہوں پوری دنیا میں دیکھنے والوں سے کہ حضرت زکریا علیہ السلام قرآن میں موجود ہے، حضرت یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کی دعا مانگنے کہاں گئے؟ وہ کسی مسجد میں نہیں گئے، حالانکہ وہ خود نبی تھے، وہ چاہتے تو گھر میں مصلی بچھا لیتے، اپنی چلہ گاہ پہ نہیں گئے بلکہ حضرت مریم کی چلہ گاہ پہ گئے۔ حضرت مریم جو اللہ کی ولیاں ہیں ان کی چلہ گاہ پہ جا کے دعا مانگی اور اللہ کریم نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ اس مقام پہ کیا تھا کہ اللہ کے ولی نے کچھ دیر ٹھہر کے عبادت کی تھی۔ حضرت خود ذرا آپ اس بات پر غور کیجئے کہ اللہ کے نبی کے عمل نے یہ ثابت کیا کہ جدھر ولی کچھ دیر ٹھہر کے عبادت کر لے وہ مقام دعاؤں کی مقبولیت کا سبب ہے، تو جدھر اللہ کا ولی خود لیٹا ہوگا اس مقام کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں پہ ایک بات ذرا غور سے کیجیے گا اور اس پہ توجہ کیجیے گا، اور میں یہ بات جو ہے یہ انسان کے پاس کھڑے ہو کے بڑی شہادت سے کہہ رہا ہوں کہ جس ملک کے اندر جن درگاہوں پہ ایسے لوگ خطیب ہوں گے اور ایسے خطیب جو ہے وہ عالم ہوں گے، وہاں کا مستقبل جو ہے وہ ممبر کا بھی روشن ہے انشاءاللہ تعالی اور ان درگاہوں کا بھی۔ حضرت یہ فرمائیے کہ ایک عام شخص جو میرے جیسا ہے، جس کے پاس اتنا علم نہیں ہے، جس کے پاس اتنی عقل نہیں ہے، جس کے پاس وسائل نہیں ہے، وہ اللہ کی ولیوں کی شناخت کیسے کرے؟ اللہ کے ولی کی جو شناخت تمام اولیاء نے فرمائی، اس سے پہلے اگر سرکار کل عالم کی حدیث دیکھیں تو واضح حدیث ہے، سرکار سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، اللہ کا ولی کون ہے؟ سرکار نے فرمایا کہ اللہ کا ولی وہ ہے جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے، جسے دیکھ کے اللہ یاد آ جائے۔ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کی مجلس میں اگر تم بیٹھو گے تو تمہارے دل سے وہ دنیا کی محبت کھینچ لے اور تمہارے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ڈال دے۔ اللہ کا ولی وہ ہے کہ جس کی مجلس میں بیٹھنے سے، اس کی گفتگو سے تمہارے دل میں نیکی کا شوق پیدا ہو۔ آپ آج کے نوجوان کو کیا پیغام دیں گے؟ وہ کس راستے پہ چلے؟ میں آج کے نوجوانوں کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ حضور علیہ السلام کی جو اسوہ حسنہ ہے اور حضور علیہ السلام کی جو سیرت ہے وہ صرف مولویوں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف پیروں کے لیے نہیں ہے، وہ صرف نمازیوں کے لیے نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام کی ذات از اے کمپلیٹ کور آف لائف۔ جس شعبہ زندگی میں آپ ہیں، اگر آپ وکیل بننا چاہتے ہیں میرے مصطفیٰ کی سنت کو عمل کریں، یو ول بی اے بیسٹ لائر۔ اگر آپ حضرت کیوں لگتا ہے ایسا کہ ہم ناکام ہیں اس میں؟ محبت کرنے والے اتنے ہیں، پھر ہم کردار میں کیوں؟ حضرت اس میں والدین کی تربیت کا بہت کردار ہے۔ والدین جو ہے وہ بچوں کو مدرسے میں بھیجتے ہی نہیں ہیں، والدین بچے کو مسجد میں بھیجتے ہی نہیں ہے کہ یہ تو مولوی بن جائے گا، یہ تو اللہ اللہ شروع کر دے گا، تسبیح پکڑ لے گا، ہمارے کسی کام جوگا نہیں رہے گا۔ لیکن میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ہر آنے والا سورج حضرت سیدنا صدیق اکبر کے دور میں، حضرت عمر فاروق کے دور میں، حضرت عثمان غنی کے دور میں، بالخصوص مولا کائنات مولا علی کے دور میں، ہر آنے والا سورج جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے نئے پیام عافیت
افادیت لاتا تھا، نئی کامیابیاں لاتا تھا، اس کی وجہ کیا تھی کہ انہوں نے رسول اللہ کو اپنا رول ماڈل بنایا ہوا تھا. اور آج نوجوانوں نے اپنی نظر رسول اللہ سے ہٹا لی ہے. رول ماڈل نبی تو سرکار کو مانتے ہیں لیکن رول ماڈل دنیا کے لوگوں کو بنایا ہے. رول ماڈل جو ہے وہ دنیا کے لوگوں نبی کو تو بنایا ہوا ہے. اللہ کے رسول کو مانتے ہیں لیکن رول ماڈل جو ہے وہ کسی اور کو مانتے بلکہ ہیں. میں یہ بھی سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ہم ہیں حسینی، ہم اپنی بات پہ غور کریں. ہم ہیں حسینی. کوئی صدیق اکبر کا مرید ہے تو صدیق اکبر بھی جو سرکار کے غلام ہے تو وہ حسینی ہے، وہ حسینی ہے. کوئی عمر فاروق کا غلام ہے تو وہ بھی حسینی ہے. جب تک کوئی حسینی نہیں ہے وہ مصطفی بھی نہیں ہو سکتا. تو ہم ہیں تو حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن کردار میں ہمارے رول ماڈل حسین ہیں یا یزید ہے؟ بڑی یہ ہمیں اپنے آپ پہ غور بڑا کرنے کی خوبصورت آپ کا پیغام. اب میں آپ کی اجازت سے چاہوں گا کہ آپ اس طرف آئیں. میں چاہوں گا کہ ساری دنیا جو ہے وہ اس وقت یہ چہرہ دیکھے. اگر یہ نوجوان جو ہیں یہ ہمارا مستقبل ہے ممبر کا اور ہماری ریاست کا ایک چھوٹا سا ادنا سا اللہ کو یاد کرنے والا، اللہ کے رسول کی غلامی کرنے والا نوکر ہے، تو پھر ہماری درگاہیں بھی آباد ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ اور ہمارا ممبر جو ہے وہ بھی آباد ہوگا. ان چہروں کو دیکھیے جن کو دیکھ کے اللہ کی یاد آتی ہے. خدا کرے یہ چہرے ہمیشہ روشن رہیں اور میرا ملک جو ہے وہ ان وسیلوں سے ہمیشہ پاک رہے، دشمنوں کی حفاظت سے رہے اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو وہ کامیابیاں نصیب کرے کہ میرے اللہ کے رسول کی جو ٹھنڈی ہوا ہے انشاءاللہ وہ انہی کی نسبتوں سے یہیں سے جائے گی اور مریم کے بیٹے عیسیٰ کی مدد کرے گی انشاءاللہ. رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا. رنگ آنکھوں میں زہرا کے فیضان کا مرحبا مرحبا. روپ چہرے پہ آیات قرآن کا مرحبا مرحبا. روپ چہرے پہ آیات قرآن کا. روپ چہرے پہ آیات. خواتین حضرات، ہم نے اپنی زندگی میں بوسنیا کی بہت سی باتیں سنی، خاص طور پہ تب جب کہ مسلمانوں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہو رہا تھا، لیکن وہاں کے مسلمانوں نے اور اگر میں یوں کہوں وہاں پہ اسلام نے جس طرح اپنے قائدین